أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ محترم احباب، ان آیات مبارکہ کے حوالہ سے اس سے قبل 7 دروس میں شہداء اور انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات کے حوالہ سے کافی ساری باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ درس ان آیات کے حوالہ سے 8واں اور آخری درس ہے۔ ایک بات جو میں نے شروع میں بھی واضح کی تھی، اس کو اب اس آخری درس میں ایک دفعہ دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو تفصیلی گفتگو اس مسئلہ پر کی جا رہی ہے، تو اس سے مقصود کسی بحث کا دروازہ کھولنا نہیں ہے۔ قرآن حکیم ہم نے شروع سے سورۃ الفاتحہ سے یہاں دروس میں شروع کر رکھا ہے، اور تفسیر سورۃ الفاتحہ سے الحمدللہ ہو رہی ہے۔ اتفاقاً ہم ان آیات پر اب پہنچے ہیں۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، ان کا بھی یہ طرز تھا کہ شہداء اور انبیاء کی حیات کے مسئلے کو اس مقام پر ذرا تفصیل سے بیان کیا کرتے تھے، تو اس لیے میں نے بھی اسی مقام پر اس مسئلے کی تفصیل کرنا مناسب سمجھی ہے۔ گزشتہ جو 7 دروس ہوئے ہیں، ان میں پہلے 6 دروس کے اندر میں نے اشاعت التوحید و سنہ کا موقف وہ واضح کیا ہے کہ شہداء کی اور انبیاء کرام علیہم السلام کی جو حیات ان کی وفات کے بعد ثابت ہے، وہ برزخی حیات ہے، دنیاوی حیات نہیں ہے۔ روح کا اسی جسم سے تعلق کہ جس کے ساتھ حیات بنے، ایسا کوئی تعلق ثابت نہیں ہے۔ میں نے اپنے موقف کے حوالہ سے جتنی بھی باتیں کی، ہر بات کے حوالہ سے میں نے آیات مبارکہ پیش کی ہیں۔ شہداء کی حیات جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں، اور یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں ذکر کی گئی ہے، اس کے حوالہ سے خود ان آیات سے جو اشارات نظر آ رہے ہیں ان کی بھی میں وضاحت کر چکا
کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیاوی حیات ختم ہو چکی، کیونکہ الذین قتلوا کا لفظ یہاں پر بھی موجود ہے، لمن یقتل کا لفظ سورہ البقرہ کے اندر بھی موجود ہے، جو کہ کم از کم ایک حیات کے ختم ہونے کو تو تذکرہ کر رہا ہے۔ تو دنیاوی حیات ختم ہوئی ہے، اور اس کے بعد بل احیاء، لیکن ہیں زندہ، تو وہ ایک دوسری حیات ہے۔ احادیث مبارکہ سے اس آیت مبارکہ کا شان نزول، جو کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے بتایا، وہ بھی میں ذکر کر چکا ہوں، اور اس آیت کی تفسیر بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے بتانے کے مطابق فرمائی ہے، وہ بھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ حیات برزخیہ کے حوالہ سے کافی ساری آیات بھی پیش کر چکا ہوں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے موت ثابت ہونا، اس کے لیے بھی کافی ساری آیات پیش کر چکا ہوں۔ پھر موت ہے کیا، اس کو بھی سورہ زمر کی آیت مبارکہ اور سورہ مومنون کی آیت مبارکہ اس سے واضح کر چکا ہوں کہ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ نیند اور موت دونوں میں روح قبض ہوتی ہے، جان قبض ہوتی ہے، نیند والی واپس آتی ہے، موت والی روک دی جاتی ہے۔ اب اللہ تو روکنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر کب تک روکی جاتی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو گویا کہ قیامت تک روح کا روکا جانا یہ قرآن حکیم سے ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال اپنے موقف کے متعلق ہر بات پر میں نے کافی ساری آیات پیش کی ہیں۔ فریق مخالف سے جب وہ روح کے جسم سے تعلق کے ساتھ حیات مانتے ہیں، تو میرا مطالبہ ہے کہ صرف ایک آیت مبارکہ وہ پیش کر دیں کہ جس میں ثابت ہو کہ انبیاء کی ارواح کا دوبارہ انہی جسموں کے ساتھ تعلق بنا دیا جاتا ہے، ہم مان لیں گے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ روک رکھتے ہیں روح کو، اور قیامت تک روک رکھتے ہیں۔ تو جب اللہ نے روکنے کی بات کی ہے تو اس سے تعلق تو ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال 7ویں درس میں کچھ دلائل جو کہ ہمارے احباب پیش کرتے ہیں ان کا بھی میں نے ذکر کیا، اور آج یہ 8واں اور آخری درس ہے، تو اس میں بھی کچھ روایات جن سے میرے احباب استدلال کرتے ہیں ان کا میں مختصر جواب جو ہے وہ دینا چاہوں گا۔ زیادہ تفصیل جو ہے وہ اگر کرنے لگیں تو ہر روایت کے اوپر پورا درس بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس موضوع کو اتنا زیادہ بھی طویل کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، اور ساتھیوں کی احباب کی بوریت کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے جو چند مزید روایات ہیں، کچھ میں پچھلے درس میں ذکر کر چکا، اور چند مزید روایات کے اوپر تھوڑی مختصر سی بات آج کے درس میں کرتا ہوں۔ ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جماعت ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس سے بعض احباب استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ نبی زندہ ہیں تو اس لیے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی قسم کا استدلال سورہ احزاب کی آیت نمبر 153 53 سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 صفحہ 384 ہے۔ تو اس آیت سے بھی اسی طرح کا ایک استدلال کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں گزشتہ درس میں تھوڑی بات اس پر کر بھی چکا ہوں۔ یہاں پر
آیت نمبر 53 کے اندر آخری الفاظ یوں ہیں کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لائق یہ نہیں ہے، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو اذیت دو۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ ہی تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ نبی کی بیویوں سے نبی کے بعد کبھی بھی تم نکاح کرو۔ تو یہاں پر بھی آیا کہ نبی کی بیویوں سے نکاح وہ جائز نہیں ہے، وہاں پر ہو گیا کہ نبی کی وراثت تقسیم کوئی نہیں ہوتی۔ تو دونوں جگہ پر یہ بات کی جاتی ہے کہ چونکہ نبی زندہ ہیں تو اس لیے ان کی بیویوں سے نکاح کوئی نہیں اور اس لیے ان کی وراثت تقسیم کوئی نہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبیوں کی طرح پھر قرآن حکیم کی نص کے مطابق شہداء بھی زندہ ہیں، تو پھر شہداء کی بھی وراثت بھی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وراثت تقسیم نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ زندہ ہیں تو پھر تو شہداء بھی زندہ ہیں، پھر ان کی بھی وراثت تقسیم نہیں ہونی چاہیے، ان کی بیواؤں سے بھی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آیت مبارکہ یہ جو ہے اور جو حدیث مبارکہ ہے، دونوں کے اندر شہادت موجود ہے نبیوں کی وفات ہو جانے کی۔ آیت میں لفظ موجود ہیں کہ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ، کہ یہ بھی جائز نہیں کہ نبی کی بیویوں سے نکاح کریں نبی کے بعد۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں نبی کے بعد، تو گیا کہ دنیاوی حیات اللہ تو فرما رہے ہیں کہ ختم ہو چکی۔ دیکھیں نبی جس وقت تک زندہ ہیں اور نبی کی ازواج مطہرات ان کے نکاح میں ہیں، اس وقت تک تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں نہ سکتا کہ جو نبی قسم کے نکاح میں ہے میں اس سے نکاح کر لوں، یہ تو تصور بھی کوئی نہیں نہ کر سکتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ ہیں، تو جس طرح دیگر بیواؤں کے ساتھ نکاح کرنے کی ترغیب ہے تو میں ان میں سے کسی سے نکاح کر لوں، مجھے سعادت مل جائے گی کہ نبی کی بیوہ سے میرا نکاح ہوا ہے۔ تو کوئی اس سعادت کے حوالہ سے سوچ سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ نبی کی بیویوں سے بعد میں نکاح کرنا ہے۔ تو نبی کی زندگی میں تو ایسا سوچ ہی کوئی نہیں سکتا۔ جب نبی کی زندگی میں ایسا سوچ ہی نہیں سکتا تو یہ آیت نبی کی زندگی کے حوالہ سے تو نہیں ہے نا۔ اور آیت کے اندر لفظ بھی من بعدہ کا ہے کہ نبی کے بعد، تو بات واضح ہے کہ نبی کی جب وفات ہو جائے، دنیاوی حیات ختم ہو جائے، تو تب بھی تمہیں یہ سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ جو حدیث مبارکہ ہے تو اس میں ہے کہ ما ترکناہ فہو صدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہماری ہی ملکیت میں رہے، کیونکہ ہم نے تو فوت ہونا ہی نہیں ہے، ہماری تو دوبارہ دنیاوی حیات ہی جاری ہو جانی ہے، تو وہ ملکیت ہماری رہنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ما ترکناہ فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں، تو جب چھوڑ جائیں تو وہ یہی ہے نا کہ نبی وسلم کی وفات ہو چکی، دنیاوی حیات ختم ہوگی تو تبھی چھوڑ گئے ہیں نا۔ اور گزشتہ درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا کوئی حکم ہو نا تو اس کے لیے وجہیں ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو کمزور ایمان کا تقاضا ہے، کمزور ایمان والے وجہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کہہ سکتے تو حکمت تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کام کی یہ حکمت ہے، لیکن وہ حکمت وجہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں مثال کے طور پر میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا کہ شراب حرام ہے۔ اب ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر نشے والی خرابی ہے، لیکن حرمت کی وجہ یہ نشے والی خرابی نہیں ہے، حرمت کی وجہ اللہ کا حکم ہے۔ حرمت اگر اس وجہ سے ہے تو یہ وجہ تو پہلے دن ہی موجود تھی، لیکن 13 سال کا مکی دور شراب حلال رہی ہے، 5 سال کا مدنی دور شراب حلال رہی ہے، تو وجہ تو پھر یہ اس وقت بھی موجود تھی۔ لیکن حرمت اس وقت ہوئی کہ جب اللہ نے فرما دیا۔ تو اصل میں جب بھی کسی چیز کے معاملے میں اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اور کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حکمت تو ہم کہہ سکتے ہیں
کہ چونکہ شراب کے اندر خرابیاں ہیں تو اس لیے حکمت کا تقاضا تھا تو اللہ نے حرام کر دی، لیکن حرمت کی وجہ وہ چیز نہیں ہے، وجہ اللہ کا حکم ہے، بس اللہ نے کہہ دیا تو بس وہ حرام ہو گئی۔ تو نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اس کے لیے یہ وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی نبی زندہ ہیں تو تب تقسیم نہیں ہوتی، کوئی وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ہم جو چھوڑ جائیں وہ تقسیم نہیں ہونا، تو بس ٹھیک ہے، نہیں ہونا، تو وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ شراب حرام ہے، اس کے اندر یہ حکمت موجود ہے حرمت کے اندر کہ وہ نشہ آور ہے اور خرابی ہے اس کے اندر، لیکن اگر کوئی خمر کے اندر، خمر حرام ہے نا، کوئی خمر کے اندر کوئی ایسی دوائی ملا لیتا ہے کہ جس سے اس کا نشہ ختم ہو جائے، اب وہ جو نشے والی خرابی تھی وہ تو ختم ہو گئی، تو کیا خمر حلال ہو جائے گی؟ حلال تو اب بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا حکم تو موجود ہے نا کہ بھائی خمر حرام ہے۔ تو اصل معاملہ خمر کا حرام ہونا اللہ کے حکم سے ہے، وہ اس کی نشے والی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ کا حکم، اللہ نے اپنے نبی کی معرفت بتا دیا کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تو بس نہیں ہوتی، اس میں یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ جی نبی زندہ ہیں تو تب تقسیم نہیں ہوتی۔ اللہ واللہ، دیکھیں جو دنیا کی حیثیت ہے نا تو بڑی معمولی حیثیت ہے، دنیا کے مال کی حیثیت بھی بڑی معمولی حیثیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مچھر کے پر کے ساتھ بھی تشبیہ دی کہ اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہوتا۔ تو یہ دنیا کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کو لہو و لعب فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو متاع الغرور فرماتے ہیں کہ بس یہ دھوکے کا سامان ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیڑ کے مردہ بچے سے بھی کم حیثیت کا قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا اور دنیا کا مال ہے نا، اس کی چونکہ حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ اصل آخرت کی زندگی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ آخرت خیر بھی ہے، باقی رہنے والے بھی ہے۔ یہ تو دھوکے کا سامان ہے دنیا کی زندگی۔ تو کسی کا دنیاوی مال سے جو تعلق ہو سکتا ہے نا، اس کی تین نوعیتیں ہوتی ہیں، ایک ہے قوی تعلق، ایک ہے متوسط تعلق، اور ایک ہے ضعیف تعلق۔ شریعت اسلامیہ کسی انسان کا قوی تعلق نہیں مانتی مال سے، متوسط یہ عام لوگوں سے، اور انبیاء کے لیے ضعیف تعلق ہے، کیونکہ انبیاء دنیا کی طرف بالکل بھی مائل نہیں ہوتے، ان کا دنیا کے مال سے جو تعلق ہے وہ ضعیف تعلق ہے۔ قوی تعلق اسلام میں تو نہیں، بعض دیگر مذاہب میں وہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی فلاں کا مال اسی کا رہا ہے، بندے کے بعد بھی اسی کی ملکیت میں رہا ہے۔ تو یہ ہے قوی تعلق کہ مرنے کے بعد بھی وہ تعلق کہتا ہے کہ ختم نہیں ہوا، تو یہ قوی تعلق ہے۔ اسلام میں یہ ایسا تعلق مال کے ساتھ انسان کا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسی کی ملکیت میں رہے۔ بعض فرعون، ان کو جس وقت دفن کیا گیا تو ان کے مال کو بھی ان کے ساتھ دفن کیا گیا کہ جی ان کا تھا تو ابھی بھی ان کا ہی ہے، وہ قوی تعلق مانتے تھے۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں قوی تعلق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسرا ہے متوسط تعلق، کہ زندگی میں انسان کی جو ملکیت ہے، مرنے کے بعد وہ انسان کی ملکیت تو نہیں رہے گا، لیکن اتنا تعلق ہے کہ اس انسان کی وجہ سے اس کے ورثاء کو ملے گا، یہ تعلق اتنا سا ہے، یہ ہے متوسط۔ وراثت کی تقسیم جو ساری ہوتی ہے وہ اسی اصول سے ہوتی ہے کہ متوسط تعلق ہے انسان کا اپنے دنیاوی مال سے، اور متوسط تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی میں اس کی اپنی ملکیت رہا، اور اس کے مرنے کے بعد اتنا تعلق ہوا کہ مرنے کے بعد وہ بالکل فضول نہیں ہو گیا کہ بس اب ختم ہو گیا، یہ کسی کا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس مرحوم کی وجہ سے اس کے ورثاء کو یا جس کے لیے اس نے وصیت کی ہو ان کو مل جاتا ہے۔ تو یہ متوسط تعلق ہے، سارے عام انسانوں کے لیے یہی تعلق ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں وہ چونکہ دنیا کے مقابلہ میں ہمیشہ صرف آخرت ہی کو ترجیح دیتے ہیں، تو ان کا تعلق اللہ نے وہ ضعیف تعلق بنایا ہے کہ زندگی میں تو چلو ان کی ضرورت ہے تو ان کی ملکیت رہا مال، اور زندگی میں بھی وہ جتنی ضرورت ہوتی تھی تو اکثر اس سے زائد جتنا بھی ہے وہ خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں۔
انبیاء کبھی مال سمیٹ سمیٹ کے رکھنے والے تھے ہی نہیں، جتنی ضرورت ہوتی تھی بس اتنا رکھ لیا، اس کے بعد باقی زائد جو ہے وہ تو دنیا میں بھی اپنی ملکیت میں کوئی نہیں رکھتے تھے۔ اور چونکہ ان کا تعلق اللہ نے بنایا ہے ضعیف تعلق، تو اس ضعیف تعلق کی وجہ سے یہ ہے کہ باقی جن کا متوسط تعلق ہے نا، ان کی تو وراثت کی وجہ سے ان کے اعزاء اقارب وغیرہ کو، عزیز و اقارب وغیرہ کو مل جاتا ہے، لیکن چونکہ نبیوں کا دنیا کے مال سے تعلق ہے بڑا ضعیف، جو ہی وفات ہوئی وہ جو تھوڑا بہت تعلق تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب نبیوں کی وجہ سے ان کے عزیز و اقارب کو بھی نہیں مل سکتا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ نبیوں کا دنیا کے ساتھ تعلق ہی بہت محدود ہے، لیکن لوگ پھر کہیں کہ نہیں جی دنیاوی حیات کے ساتھ ہی زندہ ہیں، تو یہ تو زیادتی کی بات ہے۔ اللہ اللہ۔ اب اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ ما ترکناہ فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے، لیکن لوگ کہیں نہیں جی ابھی بھی ان کی ملکیت، تو پھر یہ ترک کا لفظ جو ہے، پھر تو قرآن پاک کی آیات میں وراثت کے احکام میں جہاں جہاں یہ ترک کا لفظ آیا سب کا مفہوم جو ہے سوچنا پڑ جائے گا کہ ترک ہونے کے باوجود بھی کیا وہ انہی کی ملکیت میں رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں جی وہ اس لیے تقسیم نہیں ہو رہا کہ نبی زندہ ہیں اور وہ نبیوں کی ملکیت میں ہی رہا ہے، ابھی بھی ان کی ملکیت ہے، گویا کہ وہ قوی تعلق بنانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ نبیوں کا مال کے ساتھ ضعیف تعلق ہے، تو وہ قوی تعلق بنانا چاہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کی ملکیت ہے۔ تو پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اب وہی جو حدیث میں ترک کا لفظ ہے وہ یہاں پر بھی ہے، تو کیا ترک کا معنی یہاں پر بھی ہے کہ نہیں وہ مرحوم کی ملکیت میں ہی رہے گا؟ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو یہاں پر بھی ترک کا معنی سوچنا پڑ جائے گا۔ پھر اگر ترک کا معنی ابھی بھی ان کی ملکیت ہی ہے تو وراثت کے احکام میں یہ بار بار آتا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، تو یہ ساری آیتوں کے متعلق پھر تو معاذ اللہ سوچنا پڑ جائے گا کہ ان کا ترک کا معنی ہی کچھ اور بن جائے گا۔ تو بھائی یہ بالکل غلط بات ہے کہ جی نبیوں کا مال مرنے کے بعد بھی ان کی ملکیت رہتا ہے، ایسا کچھ نہیں رہتا، وہ ترک ہو چکا، ان سے ترک ہو چکا، تو پھر ان کی وراثت جو ہے وہ چونکہ ضعیف تعلق ہے وہ وراثت تقسیم نہیں ہونی تھی، زندگی میں انہوں نے خود فرما دیا کہ ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، تو بس اس اللہ کے حکم کی وجہ سے کہ نبیوں کے لیے اللہ نے طریقہ یہ رکھا ہے، اس وجہ سے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، زندگی شندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلی ایک روایت کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے میری قبر پہ سلام کریں گے، میں جواب دوں گا۔ تو یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ میں جواب دوں گا، تو پھر اس سے زندگی دنیاوی اسی قبر کے اندر ثابت کی جاتی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز صفدر رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا، تو 4 کتابوں کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ حدیث کے جو الفاظ بطور دلیل نقل کیے تو وہ جامع صغیر سے نقل کیے، اس کے بعد بطور تائید انہوں نے مجموع الزوائد کی روایت ذکر کی، اور اس کے بعد 2 کتابوں کا صرف نام لیا، ان کی روایت ذکر کوئی نہیں کی، مسند احمد اور مستدرک حاکم۔ اب یہاں پر اگر ہم ان 4 کتابوں کو دیکھتے ہیں تو مسند احمد اور مستدرک حاکم جو ہیں ان کا درجہ جو ہے وہ مجموع الزوائد یا جامع صغیر سے زیادہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا سرفراز صفدر رحمہ اللہ انہوں نے مسند احمد سے روایت ذکر نہیں کی، انہوں نے جامع صغیر سے ذکر کی ہے، مستدرک سے ذکر نہیں کیا، جامع صغیر سے، اور تائید کے طور پر مجموع الزوائد سے۔ عرض یہ ہے کہ جامع صغیر میں اس حدیث کی سند سرے سے موجود نہیں ہے، تو جس سے وہ بطور دلیل ذکر کر رہے ہیں تو وہاں پر سرے سے سند ہی نہیں ہے،
تو پھر جس حدیث کی سند ہی کوئی نہ ہو تو اس کے متعلق جو ہے وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو کیسے صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر ظاہر بات ہے کہ جس کو بطور دلیل بنایا جا رہا ہے جب اس کی سند نہیں، تو پھر باقی جو 3 ہیں جن میں سے ایک کو بطور تائید پیش کیا اور 2 کتابوں کے صرف نام لیے، ان میں پھر کچھ نہ کچھ تو اور معاملہ ہوگا نا۔ اور وہ معاملہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے کہ یا تو جو مقصودی الفاظ ہیں وہ ادھر نہیں ہیں، اور یا پھر وہ اس سے بھی زیادہ ضعیف ہیں، تو تبھی ان کا جو ہے نا وہ بطور دلیل ذکر نہیں کیا۔ اب دونوں کی ایک میں مثال دے دیتا ہوں۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت سند کے ساتھ موجود ہے، لیکن مستدرک حاکم میں اس کا راوی محمد بن اسحاق نظر آ رہا ہے، اور محمد بن اسحاق وہ راوی ہے کہ شاید مولانا سرفراز صفدر رحمہ اللہ وہ اپنی زندگی میں جتنا محمد بن اسحاق کے خلاف انہوں نے لکھا ہے اتنا شاید ہی کسی اور کے خلاف لکھا ہو۔ تو وہ ایسا راوی چونکہ وہ مستدرک میں بالکل سامنے نظر آ رہا ہے، تو اس لیے مستدرک کی عبارت وغیرہ وہ ذکر کوئی نہیں ہوئی، صرف اس کا نام لے لیا۔ اور جو مسند احمد ہے اس میں سرے سے یہ لفظ ہی نہیں ہے کہ میں جواب دوں گا۔ مسند احمد کی روایت میں بس اتنے لفظ ہیں کہ وہ مجھے جب تشریف لائیں گے مجھے سلام کریں گے، تو سلام تو جب بھی کسی قبر پہ ہم جاتے ہیں تو ہم قبروں پر سلام کرتے ہیں، لیکن جواب وغیرہ والا تصور وہ نہیں ہے۔ تو مسند احمد کے اندر وہ روایت موجود ہے، لیکن وہاں پر جواب کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے محترم احباب، یہ روایت جو ہے جس کے راوی محمد بن اسحاق، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دجال من الدجاجلہ، ابن نمیر کہتے ہیں کہ یحدث من المجہولین احادیث باطلہ، مجہول راویوں سے باطل روایتیں نقل کرتا ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں لیس بالقوی، کہ یہ قوی نہیں ہے۔ دارقطنی کہتے ہیں کہ اختلف الائمۃ فیہ ولیس بحجت، ائمہ کا اس بندے کے متعلق اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حجت نہیں ہو سکتا۔ سلمان تیمی، یحییٰ قطان، وہیب بن خالد سب اس کو کذاب قرار دیتے ہیں، ابو حاتم اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ جریر بن عبد الحمید کہتے ہیں کہ ما ظننت انی اعیش الی دہر یحدث فیہ عن محمد ابن اسحاق، کہ میں نہیں گمان کرتا تھا کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا کہ جس وقت محمد بن اسحاق جیسے لوگوں سے بھی لوگ روایت کرنے لگ جائیں۔ تو یہ اتنا کمزور بندہ ہے کہ وہ طنز کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میری زندگی میں اتنے کمزور بندے سے بھی روایت لی جانے لگ جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ سنن کے معاملہ میں اس کی روایت کو حجت نہیں بنایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ روایت جو ہے یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اتنے بڑے معاملے میں بطور دلیل پیش کیا جائے، جبکہ دوسری طرف قرآن حکیم کی آیات جو ہیں وہ دوسری چیز ثابت کر رہی ہیں، تو اس کو بطور دلیل بنانا تو یہ درست نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد الیہ السلام، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام کرتا ہے تو اللہ میری روح کو لوٹا دیتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اول تو یہ ان کے جو ہے نظریہ کے مطابق ہے ہی نہیں، ان کا نظریہ تو مستقل حیات کا ہے نا، اور اس میں تو روح کے لوٹائے جانے کا تذکرہ ہے بار بار، کہ جب جب سلام ہوتا ہے روح لوٹائی جاتی ہے پھر نکل جاتی ہے۔ مستقل حیات والی بات تو یہاں سے ثابت ہی کوئی نہیں ہوتی اول تو۔ دوسری بات یہ کہ اس روایت کے اندر راوی ابو صخر حمید ابن زیاد، اگرچہ اس کو بعض نے ثقہ بھی کہا ہے، لیکن امام نسائی اور امام اسحاق اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے ان کی روایت نقل کرنے کے باوجود ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ پھر ایک اور راوی یزید بن عبداللہ بن کثیف، تو اس کو بھی اگرچہ بعض نے ثقہ کہا لیکن بہت ساروں نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا۔
اور یہ روایت کرتا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بندے کا سما بھی پوری طرح ثابت نہیں ہے کہ واقعی کو براہ راست ملاقات ہوئی ہو حضرت ابو ہریرہ سے اور کوئی حدیثیں ان سے سنی ہوں، تو وہ بھی ثابت کوئی نہیں ہے۔ ایک اور روایت جو پیش کی جاتی ہے تو وہ یہ کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، کہ اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں زمین میں چلتے پھرتے ہیں، میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سلام تو بھائی عالم برزخ میں بھی پہنچایا جا سکتا ہے نا، سلام ضروری تو نہیں کہ اسی جسم کو پہنچایا جاتا ہے، وہ تو عالم برزخ میں جہاں پر ارواح موجود ہیں، علیین میں، اعلیٰ علیین میں، تو سلام تو وہاں پر بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ اسی قبر کے اندر جو ہے وہ زندگی کے حوالہ سے یہ دلیل کوئی نہیں بنتی۔ ہاں البتہ یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کچھ کہ یبلغونی، مجھے سلام پہنچائیں گے، ضمیر آئی ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ضمیر اس وقت آتی ہے کہ جب روح اور جسم کا تعلق ہو تو تب ضمیر آتی ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے معاملہ۔ ضمیر اکیلی روح کے لیے بھی آ جاتی ہے، ضمیر اکیلے جسم کے لیے بھی آ جاتی ہے۔ اکیلی روح کے لیے ضمیر کا آنا، حدیث مبارکہ میں لفظ ہیں کہ اذا خرجت روح المؤمن، جب مومن کی روح نکلتی ہے، تو خرجت جو ہے اس کے اندر ضمیر ہے جو کہ روح کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ خالی روح کے لیے ضمیر ہو گئی۔ تلقاہا، اس کے اندر یہ ہا ضمیر، یہ پھر روح کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ صرف روح کی۔ تلقاہا ملکانی، دو فرشتے اس روح کو ملتے ہیں، روح مال جسد کو نہیں ملتے، اور ضمیر آئی ہوئی ہے، روح کو ملتے ہیں۔ یسعدانہا، وہ اس روح کو چڑھاتے ہیں، یہاں پر پھر ضمیر آئی ہے، یہ روح مال جسم کے لیے نہیں ہے، جسد کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف ضمیر روح کے لیے ہے کہ اس روح کو چڑھاتے ہیں۔ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ، اور آسمان والے کہتے ہیں پاکیزہ روح آئی ہے۔ جاءت کے اندر پھر ضمیر ہے جو کہ روح کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ من قبل الارض، زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پھر وہ آسمان والے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ کی، تمہارے اوپر رحمت ہو، تو علیہ کی ضمیر پھر روح کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَعَلَى جَسَدٍ تَعْمَرِينَهُ، اور اس جسم پر بھی سلامتی ہو کہ جس جسم کو تم آباد کرتی تھی، تو یہاں پر وہ ضمیر صرف جسم کے لیے بھی آ گئی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں صرف روح کے لیے بھی ضمیر موجود ہے اور صرف جسم کے لیے بھی ضمیر موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ ضمیر ضروری نہیں ہوتی کہ روح مال جسد کے لیے ہی ہو، تو اس لیے جو ہے یبلغونی کی جو ضمیر ہے وہ ضروری نہیں روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ ہی ہو۔ ایک اور روایت کا جو ہے وہ میں تذکرہ کر کے بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ من صلی عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے اوپر درود پڑھے میں اس کو خود سنتا ہوں۔ ومن صلی علی من بعید علمتہ، اور جو کوئی دور سے میرے اوپر درود پڑھے تو اس کی مجھے خبر دی جاتی ہے، علم دیا جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام اعمش رحمہ اللہ سے اس کو نقل کرنے والا وہ محمد بن مروان ہے، جس کو سدی صغیر کہا جاتا ہے، اور یہ سدی صغیر جو ہے یہ حدیثیں گھڑنے والا بندہ ہے، جس نے 1000 سے زیادہ حدیثیں خود گھڑی اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ تو یہ بندہ، اس کی روایت کو کیسے لیا جا سکتا ہے کہ جو 1000 سے زیادہ حدیثیں گھڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ الزام بنا رہا ہے۔ مولانا سرفراز صفدر رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد بن مروان واقعی ضعیف ہے، ہم اس سے اس کو نہیں لے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اکیلا نہیں ہے وہ روایت کرنے میں، بلکہ اعمش سے محمد بن مروان کے علاوہ ابو معاویہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، تو ہم محمد بن مروان سے نہیں لیتے، اس کو ہم ضعیف مانتے ہیں، سدی صغیر کو ہم ضعیف مانتے ہیں، لیکن چونکہ اس کو ابو معاویہ نے بھی روایت کیا ہے تو ہم اس کو ابو معاویہ سے لیتے ہیں۔
لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابو معاویہ نے اس کو روایت نہیں کیا ہے، یہ صرف سدی صغیر محمد بن مروان نے ہی روایت کیا ہے۔ بعض کو یہ غلط فہمی ضرور ہوئی ہے کہ ابو معاویہ نے بھی روایت کیا ہے، لیکن حقیقت میں ابو معاویہ نے روایت کوئی نہیں کیا۔ ابن عبد الحادی کہتے ہیں کہ وقد روا بعضهم هذا الحدیث، بعض لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا من روایت ابی معاویہ عن العامش، ابو معاویہ کی عامش سے روایت کے ساتھ، وہ خطأ فاحشا، اور یہ واضح غلطی ہے، وانما ہوا محمد بن مروان، اور بے شک وہ صرف محمد بن مروان ہے، تفرد بھی، جس نے اکیلے اس کو نقل کیا ہے، کوئی ساتھ ابو معاویہ شامل نہیں ہے۔ وہ متروک الحدیث سے متہم بالکذب، اور وہ متروک الحدیث ہے، اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت موجود ہے۔ پھر تھوڑا آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ قلت ھذا الحدیث موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف گھڑی گئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں ہی کوئی نہیں، تو یہ صرف گھڑ کر جو ہے، جس طرح سدی صغیر کی عادت ہے کہ اس نے حدیثیں گھڑی ہیں، تو یہ موضوع روایت ہے، گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائی گئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر ایک راوی عبد الرحمن بن احمد العارج ہے، اور وہ مجہول الحال ہے۔ امام اعمش رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، لیکن وہ اس روایت کو ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، جبکہ وہ خود مدلس ہیں، اور مدلس کی روایت جو ان سے ہو وہ قابل قبول کوئی نہیں ہوتی، تو یہ بھی اس کے اندر بھی بڑی ساری کمزوریاں موجود ہیں۔ تو میرے محترم احباب، اسی طرح کچھ اور بھی روایات پیش کی جاتی ہیں، لیکن سب کا جو ہے وہ یہاں پر جمع کرنا وہ تو ایک بہت طویل عنوان ہے، اس کے لیے تو کئی دن اور لگ جاتے ہیں، اور ان روایات کے متعلق بھی میں نے بڑے اختصار کے ساتھ بس چند باتیں جو ہیں وہ عرض کر دی ہیں، ان کے متعلق بھی تفصیلی باتیں جو ہیں وہ تو اور بھی بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ بات بڑی واضح ہے قرآن حکیم کے دلائل سے کہ انبیاء اور شہداء کی حیات برزخی حیات ہے، اور جسموں کے ساتھ روحوں کے تعلق کے لیے کوئی صریح حدیث وہ بھی موجود نہیں ہے جو صحیح صریح متواتر ہو، نہ ہی قرآن حکیم کی کوئی آیت موجود ہے، تو اس لیے یہ تعلق جو ہے نسبت والا تعلق تو ہوتا ہی ہوتا ہے کہ جسم جو ہے یہ فلاں کا جسم ہے، یہ نسبت والا تعلق تو ہوتا ہی ہے۔ کوئی ایسا تعلق جس سے حیات ثابت ہو تو وہ ثابت کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ دلیل چاہیے۔ قرآن حکیم کی آیت فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ کی وہ خلاف بن رہی ہے چیز، اس کے لیے کوئی باقاعدہ دلیل چاہیے ہے، اور ایسی کوئی دلیل موجود کوئی نہیں ہے۔ باقی کوئی اور تعلق ہو نسبت اور حیات کے تعلق کے علاوہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، ایسا کوئی تعلق کہ جس سے حیات بنے اس کی ہم نفی کرتے ہیں، نسبت کے تعلق کو ہم مانتے ہیں، کوئی اور تعلق کہ جس سے حیات نہ بنے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حیات والا جو تعلق ہے روح کا اسی جسم سے، تو وہ قرآن حکیم سے چونکہ بات ٹکرا رہی ہے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم جو ہے وہ اگلی آیات کی جو ہے وہ تفسیر کریں گے۔ یہ آیات مبارکہ جو ہیں ان سے اس عنوان پر جو بات چیت کی گئی ہے یہ صرف اس لیے کہ اپنے احباب کا اطمینان قلب ہو جائے کہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس میں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات جو میں نے شروع میں بھی کی تھی اس کو پھر کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگ جو فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہے، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، یہ انتہائی غلط روش ہے۔ دیکھیں، حیات کو ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے وہ احباب جو دنیاوی حیات کے قائل ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور عقیدے کا معاملہ بس اتنا ہے کہ حیات مانی جائے، اتنا معاملہ ہے عقیدے کا۔ اگر کوئی اس کا ہی سرے سے انکار کر دے نا تو اس کے اوپر تو فتویٰ لگ سکتا ہے، لیکن حیات کا مان لینا اس میں آگے کیفیت کا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں برزخی کیفیت ہے،
وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی کیفیت ہے۔ یہ صرف فرق کیفیت کا ہے، اور صرف کیفیت کے فرق ہونے سے ایک دوسرے کے اوپر یہ فتویٰ بازی کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو یہ انتہائی زیادتی والی بات ہے۔ صرف کیفیت کا فرق ہے۔ حیات کو ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے احباب بھی مانتے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ جھگڑیں بحثیں کرنے، امت کو افتراق کا جو ہے نا وہ نشانہ بنانا، تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ صرف اتنا ہر ایک کو حق ہے کہ جو اس کسی کا موقف ہے اپنے اپنے حق میں دلائل وہ جو رکھتا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور یہ حق میں نے بھی استعمال کیا ہے، ہمارے احباب بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے دلائل پیش کر سکتے ہیں، لیکن طعن و تشنیع نہیں ہونا چاہیے، گندی زبان نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے اکابر کے حوالہ سے برے کلمات نہیں ہونے چاہیے، یہ چیزیں جو ہیں ان سے پرہیز ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا